السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 161 ہے، جس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 52 سے 57 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ پچھلی آیت میں دیکھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا، جنتیوں کا تذکرہ کیا، اصحاب اعراف کا ذکر کیا۔ ان تمام حالات کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جنت جہنم سب بتانے کے بعد وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، کہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب کو لے کر آئے ہیں جسے ہم نے علم کے ساتھ بیان کیا ہے، علم کے ساتھ تفصیل بیان کی ہے، یعنی کوئی آسمانی باتیں نہیں ہیں، دلیل والی باتیں ہیں۔ ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ہدایت اور رحمت ہے ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ نے قرآن میں جن چیزوں کو بیان کیا ہے وہ سب علم کے ساتھ بیان کیا ہے، جہالت بھری باتیں نہیں ہیں، تضاد والی باتیں نہیں ہیں، ایسی باتیں نہیں کہ جس کو مانو نہ مانو چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت اور رحمت بنایا ہے۔ هل ينظرون الا تأویلہ، کیا وہ لوگ نتیجوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو کہہ دیجئے کہ جس دن وہ نتیجے آئیں گے، یعنی قیامت کا دن آئے گا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اسے بھلا دیا تھا، وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس رسول حق کے ساتھ آئے، یعنی اقرار کریں گے۔ اب تک انکار کر رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، رسول کو نہیں مان رہے ہیں، قیامت آنے دو دیکھیں گے، قیامت آنے دو دیکھیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب قیامت آئے گی تو وہ کہیں گے کہ رسول حق کے ساتھ آئے، کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی جو سفارش کر دے؟ ہے کوئی ابھی اللہ سے بات کرنے والا؟ ہم نے تو غلط عمل کر لیا، رسولوں کی نہیں مانی، تو ہے کوئی سفارش کرنے والا؟ یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے۔ قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے نفسوں کو گھاٹے میں ڈال دیا اور ان سے وہ سب ختم ہو گیا جو وہ گڑھا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ گویا کہ یہاں پر میدان محشر کا ذکر کر رہا ہے کہ اس دن وہ لوگ کہیں گے سفارشی کوئی ہے جو مدد کر دے، یا اللہ ایک بار لوٹا دے اچھے بن کر آئیں گے، پر یہ سب کچھ ہونے والا نہیں۔ اس دن وہ خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے، اور جو وہ دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے، حرام بتایا کرتے تھے، گڑھا کرتے تھے، وہ سب ان سے غائب ہو جائے گا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یقیناً تمہارا رب وہ رب ہے جس نے آسمان و زمین کو 7 دنوں میں پیدا کی، 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر مستوی ہو گیا۔ آسمان زمین بنانے کے بعد عرش پر مستوی ہو گیا۔ یغشی اللیل النہار،
جو رات کو صبح کے بعد لے کر آتا ہے، یعنی رات جو ہوتی ہے وہ صبح کو ڈھانک لیتی ہے، بہت جلدی سے ڈھانک لیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ رات دن ختم ہوتے فوراً رات ختم ہوتے فوراً دن، ان کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی گیپ الگ سے ہو جس سے پتا چلے رات اور دن کے بیچ میں گیپ ہے، ایک ساتھ ایک دوسرے پر جلدی سے چڑھ جاتے ہیں، جلدی سے ایک دوسرے کو ڈھانک لیتے ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور چاند، سورج، ستارے اللہ کے حکم سے ٹھہرے ہوئے ہیں، مسخر ہیں، سب اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ آسمان، زمین، ستارے، چاند، سورج، آنا جانا، ٹائم، سن سیٹ، سن رائز، سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، کہہ دیجئے اسی کے لیے یہ پیدائش بھی ہے اور اسی کے لیے حکم بھی ہے، یعنی اسے پیدا کرنے والا بھی اللہ اور چلانے والا بھی اللہ ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے وہ ذات جو سارے عالموں کا رب ہے، یعنی اللہ رب العالمین ان آیات میں اپنی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے کہ آسمان، زمین، چاند، ستارے، سورج، یہ سب اللہ نے بنائے، سب اس کے حکم سے چلتے ہیں، پیدا کرنے والا بھی اللہ، چلانے والا بھی اللہ، اور وہ بابرکت ہے اور وہ سارے عالموں کا رب ہے۔ اب یہ سب اپنی توحید بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کو حکم دے رہا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو ڈرتے ہوئے اور خوف کے ساتھ، اور دھیرے دھیرے، ڈر بھی رکھو اور دھیرے دھیرے پکارو، دل میں پکارو، دھیرے آواز سے پکارو، بہت چلانا اعلان کرنا ضروری نہیں ہے۔ انہ لا يحب المعتدین، کیونکہ اللہ تعالیٰ سرکش لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ دعا مانگو، اللہ کے آگے جھکو، رو، گڑگڑاؤ، اللہ تعالیٰ سرکش لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، امن کا خاتمہ مت فرماؤ اصلاح کے بعد۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ کو پکارو ڈرتے ہوئے بھی اور لالچ کرتے ہوئے، ڈر جہنم کا، لالچ جنت کی، ڈر اور خوف کے ساتھ اور لالچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے، جو لوگ احسان کرتے ہیں، احسان عبادت میں، احسان معاملات میں، احسان بندوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اللہ کی رحمت بڑی قریب ہے۔ احسان کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور قدرت بتا رہا ہے۔ قدرت کیوں بتا رہا ہے؟ کہ جب اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ آسمان، زمین، چاند، ستارے، سورج، بارش، بادل سب چلانے والا اللہ ہے، تو عبادت صرف اللہ کی کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے بارش کے پہلے، اپنی رحمت کے پہلے۔ ہم دیکھتے ہیں نا بارش کے پہلے ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، پھر پانی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے منظر کو بتا رہا ہے کہ بابرکت اللہ تعالیٰ وہی وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اس کی بارش کے آنے کے پہلے بشارت کے طور پر، یہاں تک کہ یہ ہوائیں اپنے اندر بھاری بھاری بادلوں کو لے کر آتی ہیں، جن بادلوں میں پانی ہوتا ہے ان بادلوں کو لے کر آتی ہیں، پھر اس کے ذریعے ہم مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم اس پر پانی کو بہاتے ہیں اور اس کے ذریعے سارے فروٹس نکالتے ہیں۔ ایک بنجر زمین، سوکھی پڑی زمین، پیلے کلر کی ہو گئی زمین، اس پر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس سے فروٹس اگا دیتے ہیں، ہم غلہ اگا دیتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طریقے سے ہم مردوں کو نکالیں گے، شاید کہ لوگ نصیحت حاصل کریں، شاید کہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا سارا حکم ہے، سارا سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کے ذریعے انسان کی مثال دے رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو مردہ زمین کو پانی سے زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ تجھے مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کی قدرت و طاقت رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسا کرے گا کہ زندہ کرے گا، مرنے کے بعد تمہیں نئی زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ غرض یہ کہ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن کی فضیلت بتائی، پھر نہ ماننے والوں کا حال اس دن کا بتایا، پھر اس کے بعد اپنی طاقت و قدرت کو بتایا تاکہ بندہ توحید کو اور اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی بنا سکے۔ اب اس کے بعد مشکل الفاظ، آج کی آیات میں آئے ہوئے مشکل الفاظ۔ نمبر 1، جئناہم، brought them یا we brought them، ہم ان کے لیے لے کر آئے، ہم ان کے لیے لے کر آئے۔ فصلناہ، we detailed، ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، ہم نے تفصیل کے ساتھ بتایا۔ تأویلہ، its result، اس کا نتیجہ، جو تم گناہ کر رہے ہو اس کا نتیجہ کب آئے گا تم اس کا انتظار کر رہے ہو۔ شفعاء، انٹرسیسرز، اللہ کے بیچ میں بات کرنے والے، میڈیٹر جنہیں کہا جاتا ہے، شفعاء، سفارش کرنے والے۔ ستتن کہا جاتا ہے 6 کو، 6 کو۔ استوا کہا جاتا ہے اصل میں اسٹیبلشڈ،
یعنی اللہ تعالیٰ مستوی ہو گیا، اسٹیبلشڈ ہو گیا اللہ تعالیٰ۔ یغشی مطلب ہوتا ہے ہی کورس، اللہ تعالیٰ ڈھانک لیتا ہے، رات سے دن کو، دن سے رات کو ڈھانک دیتا ہے۔ حثیثہ کہا جاتا ہے ریپیڈلی، تیزی سے کسی چیز کا آنا، جلدی سے آنا۔ تضرع ہیوملٹی یعنی خوف کے ساتھ، بالکل جھکاؤ کے ساتھ، ڈر کے ساتھ۔ اور خفیہ کہا جاتا ہے پرائیویٹلی، بالکل اکیلے پن میں، تنہائی میں پکارو اللہ تعالیٰ کو۔ یورسل ہی سینڈس، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، بادلوں کو بھیجتا ہے، ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ بشرا کہا جاتا ہے گڈ ٹائڈنگ، خوشخبری۔ اقلت کیریڈ، ہوائیں اپنے اندر کیری کرتی ہیں، لے کر آتی ہیں بھاری بادلوں کو۔ سحابن ثقالا کہا جاتا ہے ہیوی رین کلاؤڈس، وہ بدلیاں جس کے اندر پانی ہوتا ہے، پانی والی بدلیاں۔ سقناہو وی ڈرائیو دیم، ہم اس کے ذریعے انہیں یعنی پانی دیتے ہیں، سیراب کر دیتے ہیں۔ بلدم میت کہا جاتا ہے ڈیڈ لینڈ کو، بنجر زمین، مری ہوئی مردہ زمین، مردہ زمین کہا جاتا ہے جسے ہم عام زبان میں بنجر زمین کہتے ہیں، کہ جس کے اوپر کچھ اگ نہیں رہا ہے۔ اللہ بارش سے پانی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز اگا دیتا ہے۔ اچھا، اس میں بھی آپ ایک چیز بڑی پیاری غور کریں گے کہ آپ گھر میں چاہے کتنا پانی دے دیں، کسی بھی پلانٹ کی گروتھ اتنی فاسٹ نہیں ہوتی ہے جتنا فاسٹ بارش کے پانی سے ہوتی ہے۔ پانی تو اللہ کا ہی ہے نا، دونوں پانی پانی ہے، پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی بارش میں ایک ایسی قدرت کو رکھا ہے کہ بارش کا پانی پڑتے ہی بالکل ہریالی چاروں طرف ہو جاتی ہے، بہت جلدی پلانٹس گرو کرتے ہیں، بہت جلدی فروٹس آتے ہیں، بہت جلدی کھیت چلانے لہلہانے لگتے ہیں۔ پر آپ دیکھیں کہ آپ اپنی طرف سے اگر پانی ڈالیں اتنی جلدی گروتھ نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس پانی کی بڑی نعمت اور بڑا اس کے اہمیت اور مقام کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس پانی کا مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ اب اس کے بعد کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں ہمارے تدبر۔ نمبر 1، قرآن کے احکامات علم و حکمت سے بھرے ہیں کیونکہ وہ بندوں کے حالات کو جانتا ہے۔ قرآن کے احکامات علم و حکمت سے بھرے ہیں کیونکہ اللہ بندوں کے حالات جانتا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو بنایا ہے تو وہ جانتا ہے اچھا کیا لگے گا، برا کیا لگے گا، اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی کمی کیا ہے، اس کی ذاتی کیا ہے، کیا ہونا کیا نہیں ہونا۔ اب اللہ جب انسان کو بنانے والا ہے تو اس سے زیادہ انسان کو کون جانے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات علم و حکمت سے بھرے ہیں کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا اور اللہ تعالیٰ انسان کو جانتا ہے، اسی لیے اس نے حلال و حرام کے قاعدے بنائے۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، انسانی طاقت کو اللہ جانتا تھا، اس لیے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے احکامات بنائے۔ تو ایک مومن کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ قرآن کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ علم و حکمت سے بھرے ہیں کیونکہ اللہ نے جب انسان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کے بارے میں سب پتا ہے، کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کا یقیناً جاننے والا ہے، اس بات پر بندہ مومن کو بڑا یقین ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، قرآن ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ یہ جو قرآن ہے نا، یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، پر ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا ایمان والے، قرآن پڑھتے ہیں ان کو سکون مل جاتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں اللہ ان کے مسئلے آسان کر دیتا ہے، قرآن پڑھنے سے انہیں سمجھ میں آتا ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، صحیح کیا غلط کیا۔ کن کو؟ جن کے اندر میں ایمان ہوتا ہے، اللہ پر یقین ہوتا ہے، اللہ پر توکل ہوتا ہے، دین پر بھروسہ ہوتا ہے۔ تو جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے کتاب رحمت و ہدایت ہے، اور جو ایمان نہیں رکھے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھتے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، قرآن پڑھتے سکون ہی نہیں ملتا ہے، قرآن پڑھ کے مسئلوں کا حل نہیں ملتا، کیونکہ تیرا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کر، پھر یہ قرآن تیرے لیے رحمت و ہدایت انشاءاللہ بن جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، قرآن سے دوری مطلب اللہ کی رحمت سے دوری۔ جو قرآن سے دور ہے نا، گویا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ کی رحمت جو قریب ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے جو قرآن والے ہوتے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، قرآن کو پڑھنے کا تصور بناتے ہیں۔ ہم لوگ صرف رمضان میں پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے پاس کیسے آئے گی؟ تو جو قرآن سے دور، گویا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر رحم نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے ساتھ آسانیاں نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی تکالیف کو دور نہیں فرماتا۔ جو اپنے رب سے دور ہو، جو اپنے رب کے احکامات کو نہ مانے، جو اپنے رب کی دی گئی کتاب سے محبت نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے انسان کو دور کر دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، آخری وقت میں ایمان و عمل فائدہ نہ دے گا۔
موت کا وقت بالکل چل رہا ہے، قیامت کا وقت چل رہا ہے، دنیا کے خاتمے کا وقت چل رہا ہے. اب اس ٹائم آپ سوچو عمل کر لو، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. عمل وہ فائدہ دے گا جو طاقت میں کیا جائے، صحت میں کیا جائے، تندرستی میں کیا جائے. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے، کہ جب جسم میں طاقت ہے، دماغ میں طاقت ہے، وقت نہیں ملتا ہے، پھر بھی عبادت کرتا ہے بندہ، اللہ کو وہ عبادت پسند ہے. بنسبت اس بزرگی کے کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی مصرف ہی نہیں ہے، کوئی مصروفیت ہی نہیں ہے، لگے صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت پسند ہے. تو آخری وقت تک کا انتظار مت کرو، جب اللہ نے وقت جیسے دیا فوراً عبادتیں کرو، نمازیں پڑھو، دعائیں پڑھو، اذکار کرو، جو اللہ نے طاقت دی ہے کرو. کہ اللہ تعالیٰ آخری وقت کی عبادات کو پسند نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ طاقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. پوائنٹ نمبر 5، بے عمل قیامت کے دن ذلیل ہوگا اور سفارشی تلاش کرے گا. جو بے عمل ہے، عمل سے دور ہے، عمل سے بھاگتا ہے، نیکیوں سے بھاگتا ہے، وہ قیامت کے دن سفارشی تلاش کرے گا. ارے یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ بات کر لے، وہ بات کر لے. اس ٹائم کوئی بات تھوڑی کرے گا، کسی کو بات کرنے کی طاقت و قیمت نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہوگی. وہی بولے گا جس سے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. تو قیامت کے دن ذلیل ہوگا وہ انسان جو عمل سے دور ہوگا، عمل نہ کرتا ہوگا، بے عمل ہوگا. قیامت کے دن اسے ذلیل ہونا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ وہ قیامت کے دن سفارشی ڈھونڈنے کے لیے جائے گا. نمبر 6، دنیا سے ایک بار جانے کے بعد کوئی لوٹ کر نہیں آتا. یہ بھی ایک دیکھیے اللہ کا کیا نظام ہے. ہمارے یہاں لوگوں نے تو طرح طرح کے عقیدے بنا رکھے ہیں. فلاں فلاں رات ہے، وہ شب برات کی ایک رات لوگوں نے بنا رکھی ہے جس میں کہتے ہیں کہ مردے گھر میں آتے ہیں، ان کی روحیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ لوٹا دے، اللہ کہے گا لوٹایا نہیں جاتا. دنیا سے گئے، کام ختم، دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا. اور یہاں پر تو باقاعدہ عمل کا سلسلہ جاری رکھا ہے. وہ آتے ہیں، اپنی پسند کی چیزیں کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ صاف قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ پکار پکار کر کہیں گے اللہ لوٹا دے، اچھے عمل کر کے آئیں گے پر لوٹایا نہیں جائے گا. اور اس موضوع کو، اس ٹاپک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ بتایا ہے کہ ایک بار دنیا سے جانے کے بعد دنیا میں دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا. تو اس دن حسرت کرنے سے بہتر ہے آج عمل کر لو. تب رو گے، گڑگڑاؤ گے، اللہ سے کہو گے اللہ لوٹا دے، میں نیک عمل کر کے آؤں گا، اللہ لوٹائے گا نہیں. تو ابھی جب تک ہو تب تک عمل کر لو نا. اللہ نے موقع دیا ہے تو جھک جاؤ نا. اللہ نے موقع دیا ہے تو مانگ لو نا. اللہ نے موقع دیا ہے تو پکار لو نا. اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو اس کی عبادتیں کر کے اس کو راضی کر لو نا. تب رو گے، گڑگڑاؤ گے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 7، اللہ کی ربوبیت کا کمال ہے کہ نہ صرف انسان کو بنایا بلکہ زندگی گزارنے کی ہر نعمت کو بھی بنایا. اللہ کیسا کمال والا ہے، اللہ کیسا رب ہے. اس کی ربوبیت میں کیا کمال ہے کہ اس نے نہ صرف انسان کو بنایا بلکہ انسانی زندگی گزارنے کی ضرورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا. جیسے آپ دیکھیے نا، ہمیں آکسیجن کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دی. پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دی. جس چیز کی کم ضرورت ہے اللہ نے کم دی، جس کی زیادہ ضرورت اللہ نے زیادہ دی. تو اللہ تعالیٰ کے مکمل رب ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسان کو بنایا بلکہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جتنی ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ضرورت کو اتنا میسر، اتنا آسان کر دیا کہ انسان آسانی کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے. پوائنٹ نمبر 8، استوا کسے کہا جاتا ہے؟ جیسے اللہ نے کہا نا کہ 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مستوی ہو گیا، عرش پر مستوی ہو گیا. تو ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات، اس میں قاعدہ آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے، آپ یاد رکھ لیں اپنے ذہنوں میں. اللہ کی جتنی بھی صفتیں ہیں، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ علم والا، اللہ حکمت والا، جتنی بھی صفات اللہ کی آئی ہے ان صفات کے بارے میں ہمارے علماء کا ایک قاعدہ تھا، الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، والکیف مجہول، کیسا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، والایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، والسوال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. ہر اللہ کی صفت کے بارے میں یہ قاعدہ یاد رکھ لیجئے کہ آپ کو پتہ استوا مطلب آپ مان لو استوا مطلب استوا، مستوی ہے مطلب مستوی ہے، اس سے زیادہ اس کی ڈیٹیل آپ نہیں جانتے. استوا معلوم ہے پر کیسے وہ آپ نہیں جانتے، اللہ کے بارے میں آپ جان نہیں سکتے. تیسری چیز ایمان واجب ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ مستوی عرش کے اوپر. اور چوتھی چیز اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اب کیسے دیکھتا ہے آپ کو پتہ ہے کیا؟
ہماری نظر کا تو ایک ویژن کا ایک دائرہ ہوتا ہے نا کہ اتنی دائرے تک ہم دیکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ دیکھ نہیں پاتے. ہمارے کانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دائرہ دیا ہے نا، ہم ہر آواز نہیں سن پاتے. جانوروں کی آواز سن پاتے ہیں کیا؟ چیٹیوں کی آواز سن پاتے ہیں کیا؟ یا بہت زیادہ لاؤڈ چیز سن پاتے ہیں کیا؟ بہت زیادہ سلو چیز سن پاتے ہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص دائرہ دیا ہے، پر اللہ تعالیٰ کیسا ہے اس کے بارے میں آپ جانتا نہیں. تو ایک قاعدہ یاد رکھو کہ ہمیں پتہ ہے استوا ہے، ہمارا ایمان اس پر ہے، ہم نہیں جانتے کیسا ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. تو اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ ایک بندہ مومن کو اپنا عقیدہ رکھنا چاہیے. نمبر 9، رات و دن کا آنا. رات و دن کا آنا جانا، سورج چاند ستارے سب اللہ کی قدرت اور وحدانیت کی دلیل ہیں. رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا آنا، رات کا جانا، چاند کا آنا، سورج کا جانا، سورج کا آنا، چاند کا جانا، چاند کے ساتھ ستاروں کا آنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ہے. کیسے؟ آپ اپنا ایک چھوٹا سا گھر، ایک گھر میں اگر 2 لوگ آرڈر دیں تو ایک گھر نہیں چلتا. اتنی بڑی کائنات کے 2 لوگ چلا رہے، 3 لوگ چلا رہے، 50 لوگ چلا رہے، 100 لوگ چلا رہے، سفارشی چلا رہے، ساتھی چلا رہے، تم نے جو بنا رکھے معبود وہ چلا رہے، چلانے والا ایک ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیلیں ہیں کہ دن بالکل پرفیکشن کے ساتھ اپنے ٹائم پر چلتا ہے. اس کا فکس ٹائمنگ ہے، ٹھنڈ میں کتنا، گرمی میں کتنا، بارش میں کتنا. رات کا فکس ٹائمنگ ہے، کب آنا کب جانا. سورج بالکل اپنے ٹائم پر چل رہا ہے، اپنے ٹائم پر لوٹ رہا ہے. چاند اپنے ٹائم پر چل رہا ہے، ٹائم پر جا رہا ہے. ستارے اپنے ٹائم پر آ رہے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ہے. رات و دن کا آنا جانا، چاند ستارے سورج، یہ اللہ تعالیٰ کے اکیلے تنہا اور وحدانیت کی بہت بڑی دلیل ہے. اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا، اللہ نے چاند ستارے اور سورج کو بنایا. نمبر 10، دنیا کی تخلیق، چلانا اور مٹانا صرف اللہ کا کام ہے. دنیا کو بنانا، چلانا اور مٹانا، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو بنایا اللہ نے، چلا اللہ رہا ہے اور مٹائے گا بھی اللہ. یہ 3 کام صرف اللہ کے ہیں، اللہ کے سوا کوئی یہ کام کر نہیں سکتا کہ وہ پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ اسی لیے تو قرآن میں بار بار کہتا ہے نا کہ تم جو اپنے معبودوں کو پکار رہے ہو نا، ان کو بولو کہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے نا وہ بنا کے دکھا دو ذرا. قطمیر نہیں بنا سکتے، یہ کھجور کی گٹلی کے اوپر کا چھلکا نہیں بنا سکتے. یہ کیا کائنات بنائیں گے، کیا دنیا بنائیں گے. لوگ ہمارے یہاں بولتے ہیں لڑکا دے دیا، فلاں نے لڑکا نواز دیا، یہ دے دیا وہ دے دیا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اس کائنات میں اگر کوئی دینے والی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی دینے والا اور عطا کرنے والا نہیں ہے. نمبر 11، دعا یا نیکی کے عمل چھپ کر کرنا چاہیے. دعا مانگ رہے ہو نا، ذرا چھپ کر مانگو، دھیرے دھیرے مانگو، دبا کر چھپا کر مانگو. اسی طریقے سے نیکی کے کام بھی چھپانا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. دیکھیے ایک ہوتا ہے فرض عمل، فرض تو آپ کو دکھا کے کرنا ہی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب دکھا کر کرتے ہیں. پر جو نفلی اعمال ہے نا اسے چھپا لینا چاہیے. صدقہ چھپا لو، خیرات چھپا لو، دعائیں چھپا لو، اکیلے میں مانگو، رو گڑگڑاؤ. ورنہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے بالکل ہاتھ اٹھا اٹھا کر اتنا زیادہ روتے ہیں کہ پوری مسجد کے لوگ دیکھتے ہیں. اگر اس میں ذرہ برابر ریاکاری آ گئی اللہ قبول نہیں کرے گا. اس لیے چھپ کر مانگو، چھپ کر عمل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے عمل کو زیادہ پسند فرماتا ہے. نمبر 12، اللہ کی عطائی کا علم ہوا کہ وہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس کائنات میں اکیلی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے. یہاں تو دنیا مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتی ہے، تعلقات توڑ لیتی ہے، بات چیت بند کر دیتی ہے، بھگا دیتی ہے، جھڑک دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو مانگنے والوں کو بول رہا ہے مانگو 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 مانگو. اللہ تعالیٰ کو مانگنے والے پسند ہے. اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ دینے والا کتنا ہے. اللہ دینے والا تبھی تو اسے مانگنے والے اچھے لگ رہے ہیں، ورنہ اگر دینے والا نہیں ہوتا تو مانگنے والے اچھے نہیں لگتے. تو اللہ تعالیٰ کی عطائی کا علم ہوا کہ اللہ رب العالمین مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم مانگے، پکارے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا انشاءاللہ. نمبر 13، دعا کرو تو یا تو رو یا رونے جیسا چہرہ بنایا کرو. تضرعا و خفیہ اللہ کہہ رہا ہے. تضرع کہا جاتا ہے رونے، گڑگڑانے، جھکنے کو. تو جب دعا مانگو نا تو دعا کا یہ ادب اللہ کے نبی نے حدیث میں بتایا کہ جب دعا مانگو تو یا تو رو کر مانگو یا کم سے کم رونے جیسی شکل بناؤ. اللہ میں بڑا محتاج ہوں، اللہ میں بڑا فقیر ہوں. جتنا ممکن ہو اپنے آپ کو جھکنے والا، مانگنے والا ایسا بناؤ کہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرے. تو دعاؤں میں کوشش ہونا چاہیے کہ یا تو بندہ روئے یا رونے جیسی شکل بنائے تاکہ اللہ رب العالمین اسے ہر چیز عطا کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا. ورنہ تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہی ہے نا، تمہارے دل کے راز بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کو سب علم ہے. نمبر 14، زمین میں فساد مچانا، امن کا خاتمہ کرنا حرام ہے.
فساد کسی بھی لیول پر ہو، جھگڑے کروانا، لڑائی کروانا، دنگے کروانا، جنگ کروانا، کچھ بھی کروانا، اگر آپ فساد پھیلا رہے ہو مطلب آپ حرام کا ارتکاب کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو حرام کروانے والے، دہشت گردی کروانے والے، نفرت پھیلانے والے، معصوموں کو مارنے والے، بے گناہوں کو مارنے والے، عورتوں بچوں کو مارنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد مچانے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات بھی آج کی آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ نمبر 15، خوف وہ ہے جو آپ کو غفلت سے جگا دے، اور لالچ وہ ہے جو آپ کو باعمل بنا دے، اللہ کی رحمت پر یقین دلا دے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے رجا۔ خوف مطلب ڈرنا، رجا مطلب لالچ رکھنا، جو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے نا، خوف اور لالچ کے ساتھ پکارو۔ تو خوف وہ ڈر ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو جھنجھوڑ دے عمل کرنے کے لیے، اور لالچ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو یقین رہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ڈر ایسا نہ آئے کہ آپ مایوس ہو کر ہی بیٹھ جاؤ، صاحب اب کچھ ہونے والا ہی نہیں، اب کیا ہوگا، بات ختم۔ اور لالچ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ گناہ کر کے بھی مغرور ہو جاؤ کہ میرا تو کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے، مجھے تو سزا ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو درمیانہ روی پسند ہے کہ خوف وہ جو آپ کو جھنجھوڑ دے عمل کرنے کے لیے، اور لالچ وہ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے اور مانگنے والا بنائے، نا امید نہ بنائے۔ اس کا بھی بندہ مومن کو بہت زیادہ لحاظ کرنا چاہیے۔ نمبر 16، اللہ کی رحمت چاہیے تو احسان کرنے والے بنو۔ بندوں کے سامنے بھی احسان، اور اللہ کے سامنے احسان مطلب ایسی عبادت کرو گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا اور تم اللہ کو دیکھ رہے۔ اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو احسان کرنے والے بنو۔ بندوں کے ساتھ احسان مطلب کہ تم کرتے رہو، یہ مت دیکھو اچھا کون کرتا ہے، برا کون کرتا ہے، مجھ سے محبت کون کرتا، کون نہیں کرتا، کون مجھے دعوت دیتا نہیں دیتا، وہ سب اپنی جگہ جانے دو، تم تو بس احسان کرتے چلے جاؤ۔ اور اللہ کے سامنے احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ ان دو طریقوں سے احسان ہوتا ہے۔ بندوں کے ساتھ احسان مطلب بندوں کے لیے کرتے چلے جانا، نیکیاں کرنا، دینا، مدد کرنا۔ اور اللہ کے ساتھ احسان کا مطلب ہوتا ہے عبادت ایسی کرو گویا تمہیں اللہ دیکھ رہا یا تم اللہ کو دیکھ رہے۔ ایسے احسان کرنے والوں سے اللہ رب العالمین بڑی محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ نمبر 17، بارش برسانا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کے سوا کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ دیکھیے ہوتا ہے نا، پریشان ہو جاتے ہیں ہم، ذرا بارش رک جائے، استسقاء کی نمازیں ہو رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں بارش اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ بارش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کہتا ہے وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ پانی 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 بنیاد ہے، پانی زندگی ہے، پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش کو اپنی بہت بڑی نعمت بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بڑی نعمت پانی ہے۔ اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، اس سے تم پانی پیتے ہو، کھیت چلاتے ہو، کھیتیاں کرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، استعمال کرتے ہو، سارے کام کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو اپنی بہت بڑی نعمت بتایا ہے، اور بارش اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نازل کرنے والا نہیں ہے۔ نمبر 18، مردہ زمین کو زندہ کرنے والا مردوں کو بھی زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ آپ جانتے ہیں کفار مکہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، وہ منکر تھے اس بات کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی طریقے سے اس بات کو ثابت کیا، اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا تم ایک بنجر زمین کو دیکھنا، اللہ اس پر بارش برساتا اور وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، ہری ہو جاتی ہے۔ تو جو اللہ اس مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ تجھے زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا تجھے دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، کر سکتا ہے، کرتا ہے، اور وہ اللہ ہی کی طاقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سب کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو بندہ مومن کو اس بات پر بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو پیدا کرنے والا، وہی مارنے والا، وہی دوبارہ پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی محال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی طاقت و قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ تو ہوئے ہمارے تدبر کے پوائنٹ۔ اب اس کے بعد آخری پوائنٹ آتا ہے عمل۔ نمبر 1، اکیلے میں رو کر اللہ سے دعائیں مانگو۔ اکیلے رہو، رو، گڑگڑاؤ، جانماز پر بیٹھ جاؤ، بستروں پر بیٹھ جاؤ، ہاتھ اٹھا کر، سر جھکا کر، سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، میری خطائیں معاف کر دے، میری لغزشیں معاف کر دے، جنت دے دے، جہنم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سے برابر دعائیں کیا کرو۔ نمبر 2، راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹاؤ۔ جیسے زمین پر تم چلتے ہو نا، کوئی چیز تکلیف دے رہی ہے، پتھر پڑا ہے، کچرا پڑا ہے، ہٹا دیا کرو۔ فساد نہیں مچانا، اس کا مطلب اچھا تو کرو نا، اچھی کوششیں تو کرو نا۔ نمبر 3، احسان کرنے والے بنو، بدلہ لینے والے نہیں۔
ہمارے یہاں لوگ کیا ہوتے ہیں، زیادہ تر بدلے والا سسٹم چلتا ہے، تو نے مجھے بلایا، میں نے تجھے بلایا، تو نے مجھے گفٹ دیا، میں نے تجھے گفٹ دیا۔ اللہ کہتا ہے احسان کرو، جو نہیں کر رہا اس پر کرو، جو تم سے بات نہیں کرتا اس سے کرو، جو بدتمیزی کر رہا اسے اچھے جواب دو، یہ احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 4، زندگی کو نعمت جان کر عمل کرو۔ جب تک زندہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، زندگی اللہ کی نعمت ہے، سانسیں اللہ کی نعمت ہے، جب تک زندہ ہو اسے نعمت مانو اور اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے نیکیاں کرو، اچھائیاں کرو، بھلائی کرو، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اور 5ویں اور آخری چیز، اللہ کی قدرت پر غور کرو۔ کبھی رات میں چاند کو دیکھ کر غور کرو، کبھی سورج کو دیکھ کر غور کرو، کبھی زمین کو دیکھ کر غور کرو، کبھی آسمان کو دیکھ کر غور کرو۔ اللہ نے جتنی قدرت اپنی طاقتیں بتائی ہے نا، ان پر غور کرو۔ غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کا تصور آتا ہے، غور کرنے سے بندے کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر جتنا ممکن ہو سکے غور کیجئے۔ تو الحمدللہ آج کی آیت میں جو بنیادی باتیں آپ کے سامنے آ سکتی تھی میں نے رکھی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو ہی غفور، تو ہی غفار، تو ہی رحمان، تو ہی رحیم، تو ہے اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن۔ اے اللہ ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کے آگے، قرآن کی تعلیمات کے آگے جھک کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک زندہ ہے ایمان کی زندگی عطا فرما، جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔